شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب نور اللہ مرقدہ کے جانشین اور صاحبزادے حضرت مولانا نعمان نعیم صاحب بھی تشریف لائے ہیں. میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار بھی ہوں اور انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ چند الفاظ چند جملے وہ بھی ارشاد فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر صدق الله العظيم. محترم سامعین، میرے سامنے اس وقت اساتذہ اکرام، مفتیان عظام، علماء اکرام تشریف فرما ہے. میں ان کے سامنے کیا لب کشائی کروں، بس اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مفسر قرآن، داعی قرآن حضرت مفتی محمد زرولی خان نور اللہ مرقدہ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے. میرے والد مرحوم مفتی محمد نعیم رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ان کا بہت ایک درینہ تعلق تھا، آپس میں انتہائی محبت تھی. کسی معاملے میں بھی کوئی پریشانی کوئی تکلیف ہوتی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے. یہ محبت اور یہ الفت میں نے بہت کم دیکھی ہے. میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا کہ ایک مرتبہ فجر کے بعد، میں نے پہلے بھی اسے ذکر کیا کہ حضرت تشریف لائے، مفتی زرولی خان صاحب نور اللہ مرقدہ تشریف لائے اور ہم دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو فرمانے لگے کہ میں اس وقت تخلیہ چاہتا ہوں. ہم سب چلے گئے دفتر سے تو والد صاحب کے ساتھ کافی لمبی گفت و شنید ہوئی، آپس میں بات چیت کرتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ بہت سارے میرے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں حکومت ہمارا تعاون نہیں کر رہی. خاص طور پر میری ایک جگہ ہے، اس جگہ کے حوالے سے مجھے بڑی پریشانی ہے. تو والد صاحب نے کہا کہ آپ بالکل بے فکر ہو، میں انشاءاللہ جیسے ہی 12 بجتے ہیں، کیونکہ حکومت کے جتنے لوگ ہیں یہ سارے 12-1 بجے تک اٹھتے ہیں، تو جیسے ہی 12-1 بجیں گے جیسے وہ لوگ اٹھتے ہیں تو میں انشاءاللہ بات کروں گا. اور ابو نے، والد محترم نے اس چیز کو ذہن میں رکھا اور 12 بجے متعلقہ افراد سے فوراً فون کیا ان کو. اس وقت مصطفیٰ کمال تھے، ناظم، سٹی ناظم تھے، تو ان سے اس وقت بات کی اور اس وقت جو ان کا زمین کا مسئلہ تھا الحمدللہ اسی وقت حل ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والد صاحب سے ان کا ایک بہت اچھا تعلق تھا. والد صاحب کا انتقال ہوا، سب کے دل مغموم تھے اور ہم ٹوٹے ہوئے تھے. اس کے بعد ڈاکٹر عادل خان صاحب شہید نور اللہ مرقدہ، انہوں نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد وہ بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئے. اور اس کے چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد دیکھا کہ آج مفتی زرولی خان صاحب بھی اس دنیا میں نہیں ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اکابرین بزرگ پیدر پہ اس دنیا سے جا رہے. اب ہمارا حق کیا ہے؟ ہمارا حق یہ ہے کہ ہم ان کے نقش و قدم پر چلیں، ان کے مشن کو آگے بڑھائیں. اور الحمدللہ آج حضرت نے اولاد صالح کی صورت کے اندر جو ترکہ چھوڑا ہے، مولانا انور شاہ صاحب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی، ان کے اندر
وہ صلاحیتیں جو حضرت مفتی صاحب کے اندر ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ جھلک مولانا کے اندر بھی رکھی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیات سے نوازے، اور ہم مولانا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، اصل تعزیت تو یہ ہے کہ مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا، مشکل وقت میں ان کے دست بازو بننا، مشکل وقت میں ان کو ساتھ لے کر چلنا، اور آپس میں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا، یہ ہے اصل تعزیت، ان کو حوصلہ دینا۔ اسی لیے آج کی اس محفل کے اندر میں مولانا کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو کسی وقت بھی ہماری ضرورت ہو، ہم انشاءاللہ ہر وقت آپ کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہیں، اور جب بھی آپ ہمیں کال کریں گے ہم اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مولانا کو حوصلہ عطا فرمائیں، صبر عطا فرمائیں، اور مزید اس ادارے کو اور مفتی صاحب کے اس مشن کو، اور مفتی صاحب نے جو ایک تفسیر کا جو ایک مشن اور جو بیڑا اٹھایا تھا اس کو جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔